جو ہے اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا کیا، اور اس کا جو ہے خاص طور پہ یہ ہے کہ غلامی میں ہم کو ایمان عطا ہوا ہے خاص طور پہ، اس کا ہم شکر ادا کریں پہلے۔ اور یہ تو چلتے ہی رہیں گی دنیا میں کہ قیامات لگتے رہیں گے، خلا ہوتے رہیں گا، طلاقاں چلتے رہیں گے۔ کیوں؟ یہ لا علمی کی طرف سے ہے، ہماری خاص طور پہ لا علمی ہے۔ کونسلنگ کرنا سب کے اوپر لازم ہے، ہر فرد کے اوپر تبلیغ کا کام لازم ہے۔ ایک چیز یاد رکھ لیے سب جنے، آپ لوگ سب لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، اور میں خاص طور پہ میں ڈاکٹر صاحب کا ممنون اور مشکور ہوں کہ میرے کو یہاں بلایا گیا۔ خاص طور پہ یہ ایک بات یہ ہے، توجہ فرمائیے کہ ہم سب کو یہ کونسلنگ کرنا ہے کہ جہیز کے نام پہ۔ میں کریم نگر گیا تھا تبلیغ کے کام سے، وہاں پر 30 فیملیز یعنی 30 فیملیز جو ہے کنورٹ ہو گئے، اور خاص طور پہ وہ لوگ بتائے کہ ہمارے کو جہیز مانگنا گیا، یہاں کی نہیں کہ تیلگو میں بتایا گیا کہ کٹنم ہے۔ ہم کو یہ گندگی نکالنا ہے، اور خاص طور پہ ابھی محترمہ نے بولا کہ اسراف جو کر رہے ہیں وہ اسراف بہت ہی جو ہے ہمارے لیے جو ہے ایک بہت مشکل کام ہو جا رہا ہے، جو شادی کے دن جو اتنا اسراف کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کا جو ہے غریب طبقے پہ بہت اثر پڑ رہا ہے۔ کہ خاص طور پہ اسراف کے لیے خاص طور پہ آپ لوگ بات کرنا کہ بھائی اسراف مت لیں۔ اور یہ خاص طور پہ ایک چیز اور ایک ہے کہ کونسلنگ جو ہو رہی ہے خلا اور طلاق، یہ لا علمی ہے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی جو ہے نکاح ہوئے تھے 11۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے خاص طور پہ کم عمر میں بی بی عائشہ صدیقہ، اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تھا۔ یہ خاص طور پہ کیوں کیا گیا تھا یہ نکاح؟ یہ نکاح اس لیے کیا گیا تھا کہ عورتوں کی شہریت کے لیے، عورتوں کو ایک شریعت بتانا تھا، ان کی خاص باتیں تھیں جو چھپی ہوئی تھیں، وہ باتیں پوشیدہ باتیں کیسا بتائی جائیں گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام آ کر بتائی کہ یہ جو ہے بی بی عائشہ صدیقہ یہ آپ کا نکاح ہونے والا ہے۔ تو کیا ایج تھی آپ کی؟ 9 سال۔ آج جو مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو ہے تہمتیں لگائی جا رہی ہے، یہ لا علمی کی طرف سے ہے۔ یہ قوم کو ہم نے جو ہے نہیں بتایا اسلام۔ ہم 30 سال یا 40 سال سے سو رہے ہیں، ان کو جا کے بتائے نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز میں دین کو پھیلایا ہے، ہم نے نہیں بتایا، اور ہم صرف ایک کام کے پیچھے لگ گئے، وہ ہے پیسہ، جو عداوت لا چکا ہے۔ خاص طور پہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں سے عداوت آئیں گی، یہ پیسہ اگر آئیں گا۔ یہ قوم کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ پیسہ، اور وہی پیسے کی طرف سے ہم لوگ شادیاں کر رہے ہیں آج، کہ آگے والوں کو یہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، وہ ہے معیاری۔ آپ لوگ تو بیٹھے ہوئے، آپ لوگ کو اس معاملات میں تو بہت نالج ہے۔ جب لڑکا اور لڑکی کے والد یا والدین آتے ہیں تو ایک طرف سے یہ بات ہوتی ہے خاص طور پہ لڑکے کی کہ معیاری شادی ہونا ہے، شادی کو نکاح کو آسان کریے فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آج ہم نکاح کو اور شادی کو ایک بزنس بنا چکے ہیں خاص طور پہ۔ اور یہ بولا جاتا ہے کیونکہ آپ کو بھی اس میں پرسنٹیج دیا جاتا ہے، برا مت مانیے، میں معافی چاہتا ہوں کہ آپ کو طنز و مزاح یا جو ہے تنقید کرنا میرا کام نہیں ہے۔ یہاں پر جتنے محترمہ اور میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بہنیں، کہ میں تنقید کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا، میں آپ میں سے ایک بھائی ہوں، وکیل، اور میرے میں بھی جو ہے خامیاں ہوتی ہیں، کوئی مکمل نہیں ہے سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انسان، ہر ایک میں خامی ہے، میرے میں بھی خامی ہے، اور قانون میں بھی خامی ہے ہمارے خاص طور پر۔ جو لمبا طویل جو طلاق کے لیے کہ آج جو ٹائم دیا جا رہا ہے، اس میں بھی جو ہے، اور خلے کے لیے بھی جو لوگ خلا نہیں دیتے آسانی سے، دونوں سائڈ میں جو ہے آسانی یہ ہے کہ آپ کو ناپسند ہے تو چھوڑ دیا جائے کچھ جو ہے مدعے رکھ کر، اور بچے کو بھی یہ ہے کہ وہ بھی جو ہے طلاق دیا جائے۔ مگر انڈین جو ایکٹ آیا ہے یہ 2000 جو ہے 19 میں 18 میں اس کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے کہ طلاق نہ دیں، طلاق دیں گے تو 3 سال کی جیل ہوں گی۔ یہ آج کے جو ہے موقف چل رہا ہے کہ بھائی طلاق دیں گے 498 کیس بک ہوں گا۔ یہ یاد رکھیے 498 یہ خاص طور پہ عورتوں کا ایک ہتھیار بن چکا ہے، ہمارے لڑکیوں کا، کہ ہم ان کو پھنسائیں گے، اور 498 پھنسا کے سارا پیسہ ان کا لیں گے۔ یہ قانون بڑا جو ہے ہلو چلتا ہے، سلو چلتا ہے، کیوں؟ کورٹوں میں پٹیشنیں دلتے رہتے ہیں، بڑی طویل جو ہے اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے، جب تک لڑکی کی جو ہے ایج نکل جاتی ہے خاص طور پہ۔ یہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ لوگوں کو اب نالج دینا کہ یہ خلا لے رہے ہیں، چلیے ٹھیک ہے، لڑکے خلا اس لیے نہیں دے رہے ہیں آج کل، طلاق معذرت چاہتا ہوں کہ وہ لوگ کو جیل بھیجا جا رہا ہے 498 کے کیس میں۔ یہ کیس کی وجہ سے وہ لوگ فرار ہو جا رہے ہیں، کہاں پر؟ کئی سعودی چلے جاتے ہیں، اور وہ جو طلاق بول کے جو ہے 3 طلاق، یہ طلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی مدتیں عدتیں ہیں۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ اس میں پوری تفصیلات میں کروں گا،
اس میں خاص طور پہ ایک ہی چیز اپنے کو بیان میں یہ کرنا ہے کہ بھائی کاؤنسلنگ جب کریں گے آپ لوگ کوئی آئیں گے آپ کے پاس تو ان کو یہ بتائیے کہ ہم بزنس تو ہے ہی ہے مگر ہم جو ہے کسی کی جو ہے عزتوں کا سودا نہیں کرتے. آئیں گے آپ سے پرسنٹیج دینے کی بات کریں گے. خاص طور پہ لوگ جو معاشرے میں پھر رہے ہیں جو بزنس ہے ان کے بچوں کی شادی کرنا اور پیسے جو ہے لوٹنا ہے لوگوں سے. کیسا؟ لڑکی والوں سے. سنیے آپ, شرافت کوئی نے پوچھا آج تک کوئی نماز پڑھا کہ لڑکا 5 ٹائم؟ میں نظر سے نہیں گزرا, اتنے کاؤنسلنگ کر چکا ہوں. کریم نگر, نظام آباد, جگتیال, سدھی پیٹ, کوئی نہیں پوچھتا کہ بھائی بچہ 5 ٹائم نمازی ہے کیا. خاص طور پہ حیدرآباد کی بات بول رہا ہوں, آپ لوگ برا نہیں ماننا. پھر بھی ڈسٹرکوں میں تھوڑا سا معیار ہے کہ شادی ہو رہی تو بالکل جو ہے سیدھی سادھی طریقے سے. کیسا؟ ایک جو ہے 2 آئٹم ہی بنائے جا رہے ہیں, صرف بریانی یا نہیں تو جو ہے میٹھا, 2 ہی آئٹم ہیں. اور لڑکی والوں کو آسان کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ریفریشمنٹ پہ, وہ بھی کیے نہ کیے مسجد میں نکاح, آسانیت ہے. اب غریب کے اوپر یہ جو معیاری شادیاں ہیں بہت افیکٹ ہو رہا ہے. آج غریب بچوں کو جو ہے بہت مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے. یہ خاص طور پہ جو ہے ہم کاؤنسلنگ کرنا ہے. اور علماء دین علم کی لا علمی ہے, جو عورتیں جو ہے آسانی سے بول رہے ہیں کہ ہم چھوڑ دینا ہے ہمارے کو. شوہر نعمت ہے, یاد رکھو. شوہر کیا ہے؟ نعمت ہے. معلوم ہے آپ کو, شوہر کو اگر دروازہ کھولے ہیں, باہر سے آیا ہوا ہے وہ شوہر, اگر اس کو آپ دروازہ کھول کے بھی دیکھیں گے مسکرا کے تو وہ آپ کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گے, عبادت کے. کیا لکھی جائیں گے؟ شوہر نعمت ہے اور عبادت ہے. جب عورت جو ہے اس کے لیے اس کی جو ہے خوشنگی کے لیے تیار ہو کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ جب دروازہ کھولیں اور مرد آئیں تھکا ماندہ, وہ اگر دیکھ کر مسکرا دیں تو یقین مانیے آپ کو نیکیاں ہیں عبادت کی. آج شوہر کو کھلونا بنا چکے ہیں. سنیے کیوں؟ طلاقیں نہیں ہو رہے تو خلا لے رہے ہیں. 2 دن میں خلا دیکھ رہا ہوں میرے بھائی اور میری بہنوں. 2 دن کے بچیاں, 2 دن شادی نہیں ہوا, 3 دن شادی نہیں ہوا, خلا لے رہے ہیں. اتنی تکلیف کی بات ہے. قاضی صاحب کے بیٹھ کے جو ہے سامنے بول رہے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے بالکل کام کا نہیں ہے, ناکارہ ہے, امپورٹنٹ ہے. ایسی بدترین گفتگو کہ آپ سن کے جو ہے شرمندگی ہو جانا. پھر کیوں؟ ہم نے اسلام کی جو ہے علم نہیں دیا. اسلام کا لا علمی ہے یہ. اگر ہم اسلام کا علم دیتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہوئی تھیں اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کے اوپر بہت بڑا نمونہ ہے, کیونکہ مفتی ہے آپ, اسلام کی واحد مفتی ہے آپ, جو اسلام کو عورتوں کے لیے خاص طور پہ جو آج عورتیں ہماری پردے میں رہ کر جو کام کر رہی ہیں نا, جو علماء اکرام جو بات کر رہے ہیں خاص طور پہ اس تعلق سے کہ بچیاں کام کر سکتی ہیں جا کے, بچیاں جو ہے آج ہر کام کر رہی ہیں, برابر ان کو جو ہے تو پوزیشن مل رہی ہے. کیوں؟ بی بی عائشہ صدیقہ اماں عائشہ کا صدقہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سنائے ہیں, حافظہ پہلی اسلام کی. اور دوسرے جو بات یہ ہے کہ اسلام کے فقہ کے معاملے یعنی کہ لیڈیز کے معاملے کیسا بیان ہو. ایک جو ہے چھوٹی بڑی لڑکی, اس سے شادی ہو رہی ہے 9 سال کی. آج اس لیے بول رہا ہوں کہ لوگوں کو لا علمی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غلط کام کریں, نعوذ باللہ. یہ آنے والی نسل کے لیے کیے ہیں, آپ کو معلوم. خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح اس قدر اسلام کے لیے مضبوطی لایا ہے کہ عورتوں کی باتیں کیسا بتائیں, کہاں سے بتائیں. تو عورتیں آپ کے لیے آتی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 18 سال میں آپ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ ہو گئے. معلوم آپ کو, آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا. کیوں؟ نبیوں کی بیویوں کے اوپر دوسرے نکاح حرام کر دی گئے. سنیے آپ, خاص طور پہ یہ بات ہے, لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. کیوں؟ ہم نے نہ علم نہیں کیا, انگلش کی پڑھائی کر لی, انگریزی اتنی بول دیتے ہیں کہ ماشاءاللہ انگریز بھی جو ہے پیچھے ہو جائے. بچے اتنا اچھا پڑھ رہے ہیں ہمارے, مگر اسلام بالکل نہیں سکھایا ہم نے. واحد اور میں یہ بات, کئی گھریں ہیں میری نظر میں جس کو اسلام معلوم ہی نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی کی سیرت کیا ہے, آنسو نکل جاتے ہیں میرے اگر آپ کو بتاؤں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے. اگر آپ لوگ سنیں گے نا, یقین مانو آپ آنکھ سے آنسو نکل جائیں گے. جو اسٹرگل پیریڈ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اتنی مشکلات کہ آپ آنکھ سے آنسو نکل جانا آپ کے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قوم کو کیا دے کے جا رہے ہیں. ایمان جنت لے لو بول رہے ہیں آپ سورہ توبہ کی آیات میں. جب آپ کے اوپر طائف میں جو ہے حملے ہو رہے ہیں, آپ کے اوپر پتھرے برسائے جا رہے ہیں, جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں, پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ہم یہ جو ہے جبل کو ہم یعنی پہاڑ طائف کے ہم دونوں کو ملا دیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ نہیں, ابھی وقت ہے, ابھی میرا کام مشن کمپلیٹ نہیں ہوا. میرا مشن یعنی کہ تبلیغ کا کام کمپلیٹ نہیں ہوا ہے میرا.
آپ بتا رہے ہیں، تو آپ کو کیا بول رہے ہیں معلوم؟ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ نے صفات دے رہے ہیں، کیا ہے؟ رؤوف الرحیم. آپ کو آیت میں توبہ کی، سورہ توبہ کی آیت میں فرما رہے ہیں. ویسی امت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امتی امتی. کیا فرما رہے ہیں؟ صرف میری امت کو اللہ تعالیٰ بخش دے، اللہ تعالیٰ میری امت کو ہدایت پہ رکھ. آج وہ امت کا یہ حال ہے. ہماری خاص طور پہ بھائی بہن اس قدر جو ہے نکاح کو اور طلاق کو، معلوم ہے آپ کو کبیرہ گناہ کیا ہے؟ فرمائیے آپ. طلاق، بے رحمتی کر رہے ہیں. آج گستاخیاں جو ہو رہی ہیں، یہ گستاخیاں اور یہ ترمیم جو آئی ہے نا، یہ ہماری طرف سے آئی ہے. محترمہ نے ایک شابانوں نے کیس فائل کیا تھا یہ خلا اور طلاق کے اوپر، کافی ٹائم سے چلا. وہ چل کے جو ہے کیس یہ نوبت پہ آیا کہ طلاق کو مشکل کر دو اور خلا کو آسان. عورتوں کو اختیار دیا جا رہا. کیوں؟ ہمارے لوگ غیر غلط فائلنگ کرتے ہیں کیسز کی، مذاق بنانے کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے. ہمارے میں ہی منافق ہوتا ہے، ہمارے میں ہی خرابی ہے. کوئی غیر قوم ہم پر چڑھائی کبھی نہیں کر سکتی جب تک کہ ہم ہمارا کام چھوڑ دیں. سورہ بقرہ کی آیت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ تم لوگ اپنا کام چھوڑ دیں گے، یعنی تبلیغ. ہم میں خاص طور پہ گھروں میں کریے کام، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بتائیے کہ نکاح کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے غزوات ہیں؟ 27. کتنا اسٹرگل پیریڈ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ 27 غزوات. ساری زندگی آپ کبھی آرام سے ٹیکا نہیں لیے، معلوم ہے آپ کو؟ خالی امت کے واسطے. وہ امت آج مذاق بنا دیا ہے، ان کے گستاخیاں ہو رہے ہیں بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے نام پہ. ہم سب کو ٹھہرنا ہے اس تعلق سے. کیوں؟ ہم نے اس کو آسانی سے جو ہے ہضم کر لیا. یہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں یہ قوم ختم مردہ ہو گئی. کیسا؟ یہ اسپین کا واقعہ ہے، اندلس کا. اندلس میں جب معلوم آپ کو 700 سالہ حکومت تھی، اس کا فاتح جو ہے طارق بن زیاد تھا، جو 17 سال کا تھا فاتح. وہ فاتح جب جو ہے دنیا سے گزر گیا، سنیا 700 سال تک حکومت چلتے رہی. ہر سال وہ لوگ جو ہے گستاخیاں کرتے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں. جب گستاخی ہوتی تھی تو قتل کر دیا جاتا تھا. اس وقت کا حکمران اور خلیفہ. ایک دن ایسا آیا کہ یہ لوگ سب یہودی نصارہ اور جتنے تھے مرتد، وہ لوگ بیٹھ کے بولے کہ آج دیکھیں گے قوم کا حال، یا زندہ ہے یا مردہ، تو ان کے واسطے کیا کرنا ہے؟ تو بولے گستاخی رسول کرو، نعوذ باللہ. تو ایک پاگل بنا کر سارے جو ہے روڈوں پہ پھرایا گیا. کتنی حکومت جینوسائیڈ کا جو لفظ استعمال ہو رہا ہے وہاں لا کے روکنا چاہ رہا ہوں. 700 سالہ حکومت تھی. اندلس معلوم آپ کو اسپین بولا جاتا ہے اس کو. یہ تاریخ اسلام پڑھا کرو میری اماں میری بہنوں. نہیں تو دیکھو تاریخ اسلام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانیں گے، وہ قوم کا یہ حال ہوگا، گاجر مولی کی طرح تمہارے کو جو ہے بدترین حال کیا جائیں گے. جینوسائیڈ کا جو لفظ ہو رہا ہے. تو کیا ہوا معلوم آپ کو؟ اس دن وہ شخص گستاخی کیا تو آ کے جو ہے بولا کہ میرے کو کوئی نہ مارے. تو بولے ختم ہو گئی قوم تمہاری. یہ قوم بالکل مردہ ہے. اب اس کو کس انداز میں ختم کرنا ہے کر دو. آج مسجدوں کو جو ہے اس چرچوں میں تبدیل کر دیا گیا. کتنے مسجدیں بولوں آپ کو؟ 7,000 یا 7 لاکھ. ایک اتنا بڑا جو ہے لائبریری ہوتی تھی اندلس کی. آپ اگر تاریخ پڑھیں گے، تاریخ پڑھیے، سیرت النبی پڑھیے، سیرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پڑھیے، سیرت عمر فاروق پڑھیے، سیرت جو ہے عثمان غنی، سیرت جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن، امام حسین. اس کے بعد جو ہمارا فاتح ہے خاص طور پہ جس پہ ہم دم بھرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے اوصاف پڑھیے. وہ شخص کس انداز سے زندگی، معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کی تلوار کیا گیا ہے سیف اللہ، جو کبھی شکست نہیں کھائے، کبھی شکستی نہیں ہوئی. اس کے بعد اگر پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے تھوڑے صحابہ کے نام لیتا ہوں. ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امت امین کا خطاب ہے وہ پڑھیے. اس کے بعد جو ہے سلطان صلاح الدین ایوبی مت بھولیے. جس شخص کو جو ہے آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کے حالات وہی ہے جو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھی. اس قدر تکلیف، اس قدر مشکلات. آج بریانی کے ساتھ، مرغ کے ساتھ، مسلم کے ساتھ ہم کھا رہے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے لیے کھانا حرام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جب گستاخی ہوتی ہے، مر گئے ہم، ختم ہو گئے ہم. یہ حال ہے ہمارا. نہیں وہ جو ہے پٹیشن فائل کر لیں گے وکیل صاحب، نہیں وہ جو ہے فراں MLA صاحب ہے انہوں کر لیتے جا کے. نہیں ہوتا ایسا کام. سب پہ ذمہ داری ہے، سب پہ حق ہے. اور جو لوگ یقین مانو آپ آ رہے ہیں آپ کے پاس، ہم آپ کو جو ہے اتنا پرسنٹیج دے کے کریے. ان کو بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بتائے کہ بزنس کرنے کا طریقہ کہ ہم آپ کو بھی آپ لے ڈوبیں گے، ساتھ میں جو ہے دوزخ کا انجن بنا دیں گے کہ پرسنٹیج پہ جو ہے کام کروائیں گے 10%، 20%.
بزنس میں آپ لے لیجئے. واقعتاً میں یہ کاؤنسلنگ اس لیے کر رہا ہوں, یہ بات بول رہا ہوں کہ میرے سامنے سے گزری ہے چیز. بڑے معیاری لوگ, ان کی جب میرج ہوئی تو ان کے ساتھ یہی ہوا کہ میڈیٹر بہت کافی جو ہے, نوذ باللہ میں میرے بھائی بہن کو نہیں بول رہا ہوں, چھوٹ تو ہر ایک سے نکل جاتا ہے, میرے سے بھی ہو جاتی غلطیاں. ایسا نہیں ہے کہ میں بھی آپ ہی میں سے ہوں, یہ بیان کر رہا ہوں تو میرے سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. سب غلطان ہیں, ہم لوگ آئے ہیں دنیا میں, ہم سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں, مگر ہمارا کام کیا ہے, اس کو سدھارنا. سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم کو سدھارنا کیسے. بس اگر اسلام معلوم ہے تو خاص طور پہ بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم غلطی کر رہے ہیں تو کچھ تو یاد آ جاتا ہے کہ اللہ کا ڈر بتاتا ہے کہ بھئی اب ہم یہاں رک جانا چاہیے, ہم یہ غلط کام ہے ہمارا. کیوں ہم جو شادی کرا رہے ہیں, ہم جو نکاح کرا رہے ہیں, کل کے دن یہ نکاح ٹوٹیں گے. کیوں؟ یہ پیسے کی بنا پہ جمے ہیں. یہ دو جو ہے لوگوں کی محبت کے نہیں. آج آسان ہو گیا, زنا اتنا آسان ہو گیا کہ پوچھیے مت. نکاح اتنا مشکل کیوں ہو گیا فرمائیے آپ. یہ پیسہ, عداوت, آسانی مشکل کر رہی ہے. کیوں؟ نہیں بھائی آج معیاری کام ہونا ہے ہمارا, جو بھی ہونا ہے بس معیاری کام. وہ فلاں کی شادی ہوئی تھی, وہی دیکھا دیکھی میں پریشان کر دے رہے لوگوں کو. 30 فیملیز کریم نگر کے پورے گورنمنٹ جاب پہ ہیں. جا کے ہم پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ماں کیا ہوا, ماں ایسا کیوں کریں, تو بولے کٹنم. تیلگو میں ایک ہی چیز بتا رہے ہیں وہ لوگ, کٹنم کیا ہے, جہیز. ہم کہاں سے کریں گے کاؤنسلنگ, بولو آپ کتنے لوگوں کی کریں گے. ہم اپنے پاس صلح معاشرہ کیسا کریں گے. 4 چیزیں 5 چیزیں ہیں اس میں کرنے کی. پہلی چیز, آپ گفتگو اتنی طویل کریے آنے والے لوگوں سے کہ گفتگو میں ان کا انداز اور ان کا ہر چیز معلوم ہو جائیں گے کہ یہ لوگ کس معیار کے ہیں. اگر پیسے یہ جو ہے جہیز کی باتیں کریں گے تو ان کو الگ بٹھا کر, الگ کوئی جو ہے ایک آدھ حافظ و مفتی کوئی ہے تو ان کے نہیں بھجوائیے, یا نہیں تو ہمارے پاس بھجوائیے, ہم ان کو سمجھائیں گے. دیکھیے جہیز کا جو کام ہے وہ غلط ہے, وہ اسلام میں جائز نہیں ہے کسی لڑکی کے اوپر بوجھ ڈالنا والد پہ. اب ایک صاحب کے 3 لڑکیاں تھے, 3 گھراں تھے, آج کرائے کے گھر میں ہیں وہ صاحب. تینوں بیٹیوں کو ایک ایک گھر دے دیا معلوم آپ کو, محض شادی کے لیے. اور کیوں؟ ان کو ایک ہی تھی شرط, میرے جو ہے بیٹیوں کو ڈاکٹرس ہونا تھا. سب کو ایم ڈی کرائے بکا کے, ایک ایک گھر بیچتے جا رہے ہیں اور ایم ڈی کراتے جا رہے ہیں. یہ ہم خراب کرے اماں میری بہنوں, یہ ہم خراب کرے سو ہے کام. ہم نہیں دیتے بولے لڑکی والے تو کون لینے والا ہے, کوئی لیں گا, جبرن تو نہیں لیں گا نا آپ سے. پھر ہمارا کام ہے سمجھانا. ہمارے میں یہ علم, یہ لا علمی کیوں ہے, کیوں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانے. ایک ہی چیز, میرا یہ لفظ, یہی میرا بیس ہے سب سے بڑا. میرے کہنے اور کوئی بات ہی نہیں ہے. مگر میں بتاؤں یہ قانون ہمارے کو آتا ہی نہیں, لگتا ہی نہیں. کیوں پوچھو, ہماری جو شریعت ہے وہ افضل ہے. ہمارے پاس جتنے حقوق دیے ہیں زنانے کو, کوئی بھی جو ہے طبقے میں کوئی مذہب میں نہیں دیے. اتنے حقوق ہے ماشاءاللہ. ایک اگر آپ اٹھا کے زندگی کا پہلو سٹارٹنگ سے اگر دیکھیں گے, ضعیفی تک حقوق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ سے, کیا ایج تھی معلوم ہے آپ کو؟ 63 ایج. دیکھو آپ, کوئی عورت کو خالی رہنے کا حکم نہیں ہے فرما رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خاص طور پہ جو ینگ ہو, یعنی انڈر 45 ہو یا 50 ہو یا 40 ہو. ہمارے پاس عورت جو ہے زبانی, یہ گفتگو سنا رہا ہوں میں آپ کو, کھلا لے کر بول رہے ہیں کہ ہم ہائی ٹیک سٹی میں جاب کر لیں گے, ہم خود کما لیں گے. اور پھر اس کے بعد کمائے بعد کافی ٹائم کے بعد آ کے بولے ہمارے پیسے میں برکت نہیں ہے. تو میرا یہی ہے, آپ مجبوری کی حالت میں نکلے تو یہ بہتر ہے. آپ انانیہ کی حالت میں نکل رہے ہیں تو اس میں برکت کیسے آئیں گی. شوہر جو کماتا ہے, نعمت ہے وہ کمائی, اس میں برکت ہے, یقین مانو. سنیں, میں برا مت مانیے, میری بہنا محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ, ویسے ہی مجبوری کی حالت میں ہے. نہیں, شوہروں کو اگنور کر کے ہم برابری کریں گے, ہم ان کے جو ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ برابری کے حقوق نہیں دیا گیا. آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ مرد کو افضلیت اس لیے دی گئی, پیغمبرات آئے ہیں اس میں جو ہے خلفائیں بنے ہیں. سنیا, رسول آئے, رسالت دی گئی ہے, پھر اولیاء اکرام آئے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے فرما رہے ہیں کہ فوقیت کیوں دی گئی. آج کا قانون ہمارے دماغوں کو اس قدر خراب کر دیا کہ عورت مرد ایکول.
ایکویلٹی. تو ایکویلٹی کے چکر میں کیا ہوا معلوم آپ کو, اور مردوں کی جو ہے فوقیت کو کم کر دیا ہمارے قانون میں. 498 زبردست لفظ ہے. کچھ بھی کریں گے تو ہم ان کے اوپر ایک ہی جو ہے کیس بک کریں گے, وہ ہے جہیز کا. جہیز کا کیس بک کرنا ہے, بس ایک ہی چیز ہے. بٹھائیے, کاؤنسلنگ کریے, میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں. اینی ٹائم آپ لوگ جو ہے ڈاکٹر صاحب کو فون کریے, اپن کاؤنسلنگ کریں گے. اس میں بہت نیکیاں ہیں, یقین مانو آپ. خلا کو, طلاق کو رکانے کے اس میں بہت نیکیاں ہیں الحمدللہ. دو لوگوں کو ملانے کا بہت بڑا جو ہے اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں. سنیے آپ لوگوں سے میں جو ہے مشکور ہوں اور ممنون ہوں کہ آپ لوگ میرے کو جو ہے بلایا گیا ہے. بہت شکر گزار ہوں میں ڈاکٹر صاحب کا, اور سارے جو ہے ایمان جو بیٹھے ہوئے ان کا بھی, اور آپ لوگوں کا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.